تو قادر خان مندوکر یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ پھر پاکستان کی عوام یہ پوچھنے پہ مجبور ہے معذرت کے ساتھ کہ اس سے تو اچھا امریت ہو جاتی. کم از کم وہ جواب تو دیتے رہتے ہیں, آپ لوگ تو جواب بھی نہیں دیتے, نہ مل کر بیٹھتے ہیں. ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے. کچھ لوگ اسی بانی کی اور اسی انتظار میں کہ کسی طرح سے جمہوریت کو جو نا وہ ختم کر کے اور امریت لائی جائے. تو یہ تو کچھ لوگ انتظار ضرور کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک ڈاکٹر اگر صحیح آپریشن نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو تپڑ مار دیں اور کسی بزنس مین کو یا کسی وکیل کو بولے کہ آپ یہ آپریشن کر لیں, یا کوئی وکیل کیس اچھا نہیں لڑ سکتے تو آپ کسی انجینئر کو بول دیں. جمہوریت یقیناً اگر اس میں کمزوری ہے جو کہ ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں, لیکن اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو مزید وہ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی الیکشن کمیشن کا چیئرمین بیٹھا ہوا ہے, نہ اس کی ایکسٹینشن ملی ہے, نہ اس کو جو نا قادر وہ ری صاحب ایک منٹ اپوائنٹمنٹ ٹھہرے, ملا ہے. میری ایک بات سنیں, اور میری ایک عرض سن لیں. قادر صاحب ایک منٹ میری ایک بات سنیں. میں قطع نظر اس کے کہ اچھے لوگ ہیں نہیں اچھے لوگ ہیں, چاہے فائنانس منسٹر ہو, چاہے فارن منسٹر ہو, چاہے انٹیریئر منسٹر ہو, کوئی بھی الیکٹڈ تو ہے نہیں. تو آپ الیکٹڈ لوگوں کو پھر آپ کے اپنے لیڈرز کو اعتبار نہیں ہے, میں کیا بات کروں گا؟ جی پچھلے اسمبلی میں نے جس شخص کو ہرایا تھا مفتاح اسماعیل صاحب کو, اس کو انہوں نے وفاقی وزیر بنا دیا. آپ کا ملک کا قانون بھی تو دیکھ لیں, یہ تو آپ کا ملک کا قانون ہے. جس شخص کو میں نے ہرایا تھا اور وہ وفاقی وزیر بن کے آگے بیٹھا ہوا تھا اور میں سب سے آخری لائن میں بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے اس کے اوپر کچھ جملے بھی کہی ہے تو مسلم لیگ نون کے دوستوں کو جو ہے نا وہ برے لگے کہ یہ کیوں کہہ رہے. تو آپ کے ملک کا جب قانون یہ ایسا ہے کہ ایک غیر منتخب شخص کو آپ سینیٹر بھی بنا لیتے ہو, یا سینیٹر تو چھوڑیے آپ ایڈوائزر بنا لیتے ہو, اور پھر یا 6 مہینے کے لیے آپ وفاقی وزیر بنا لیتے ہو. اور پھر میں ڈپٹی پرائم منسٹر کی بات کروں, کون سا آئین میں لکھا ہوا ہے, کون سا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو عہدہ پاکستان میں؟ تو کوئی نہیں ہے, لیکن بن گیا, بیٹھا رہا ہے, انجوائے کرتے رہے. نہیں لیکن اللہ ایک اللہ منٹ خیر ایک صلی اللہ. منٹ ایک منٹ, آپ کی حکومت میں پہلی بار ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بنا تھا جب چودھری پرویز الہی کو بنایا تھا آپ لوگوں نے. میں یہ کہوں گا قانون تو کوئی نہیں ہے, آئین میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا ہے نا, میں تو یہی چیز کر رہا تو ہوں. اس کا مطلب پھر پیپلز آپ پارٹی نے چیلنج بھی کریں غلط گے, کیا نا, پھر آپ چیلنج پیپلز کریں پارٹی نے گے بھی تو غلط کیا. جوتے, پھر جو آپ چیلنج کریں گے تو جوتے گھس جائیں گے آپ کی عدالتوں میں. سوال یہ ساری چیزوں کا کہنے کا کہ عوام کو کیا مل رہا ہے. میں تو عوام کے بیچ میں بیٹھنے والا ہوں, یقیناً شفیع جان صاحب بھی ہوں گے, اور کوثر کاظمی صاحب مجھے نہیں پتا اس کا حلقہ وغیرہ کا, لیکن میں سمجھ رہا ہوں ہمیں تو گالیاں پڑ رہی ہے, ہمیں تو لوگ برا بلا کہتے ہیں, ہمیں تو لوگ بدوائیں دیتے ہیں, اور اس چیز کی بدوائی دیتے ہیں. اگر میں پیٹرول کے اوپر بات کرتا ہوں تب بھی کہتا ہے آپ بھی ذمہ دار ہو. ارے بابا میں کیسے ذمہ دار ہوں, جو چلا رہا ہے انہی ذمہ دار ہے, نہیں آپ بھی ذمہ دار ہو. تو اسی طرح پھر شفیع جان صاحب کو بھی کریں گے, آپ کی بھی پختونخوا حکومت ہے, آپ بھی ذمہ دار ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آواز اٹھانا بھی ایک عذاب ہے, آواز اٹھانا نہ اٹھانا بھی ایک گناہ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اور اسمبلی میں قادر صاحب جو لوگ اب بیٹھے رہتے ہیں, کوثر میں آگے یہ ہمارے کہوں. پاس, کوثر صاحب آگے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں بیفور آئی گو ٹو کوثر کاظمی صاحب. آپ اپنی بات کریں, لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ذمہ دار ہیں, اینکرز وہ کہتے ہیں آپ ان لیڈرز کے آپ کلاس نہیں لیتے صحیح, اور یہ ان کا جو دل کرتا ہے کرتے ہیں, آپ لوگوں کو ذاتی طور پہ خوش کر دیتے ہیں, آپ لوگوں کو تحفے تحائف آ جاتے ہیں اور آپ لوگ چپ ہو جاتے ہیں. آپ کی بات نہیں, ہمیں بھی کرتے ہیں بلیم. کیوں کاظمی صاحب؟ مبشر صاحب میں تو یہ چاہتا تھا کہ بات, کیونکہ ٹاپک آپ نے ایسا چنا کہ بطور مجموعی پارلیمان کے اندر کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے جی ہاں. جس سے عوام کی بہتری کی عوامت جو ہے وہ کار فرما ہو جائیں. لیکن وہ میرے دونوں بھائیوں نے تنقیدی نشتر برسا کے, اسپیشلی میرے بھائی شفیع جان نے اس طرح کا معاملہ کیا اور اعتراض اٹھایا. آپ نے سوال کیا تو یہ بولا کیوں نہیں تمغہ امتیاز پہ یا ستارہ امتیاز پہ, کیونکہ یہ اپنے دور میں ایسے افراد کو دے دیتے تھے جنہوں نے جوتا بنا کے اس پہ 804 لکھا تھا. تو اس سے تو حالات بہت بہتر ہیں کہ آج کن افراد کو مل رہے ہیں اور ان کے ادوار میں کن افراد کو ملتا تھا. جہاں تک بات ہے نا جی یہ عوام کے پیٹرول پہ گالیوں کی اور سارا معاملہ, تو ہمارے جو مہاتما انہوں نے جو بت بنایا ہوا ہے, کیونکہ اس کے خلاف یہ بات نہیں کر سکتے. جو فرمودات عمران خان تھے اس میں یہ شامل تھا کہ اگر ایران کی جنگ ہو جاتی ہے تو پیٹرول 500 روپے کا ہو جائے گا, اور یہ کہتے تھے الہی امین جزاکم اللہ خیر. تو یہ جو سچویشن ہے یہ ان میں سارے گزرے ہوئے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کے بیٹھیں اور سیاسی طور پر ایک مستحکم, جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں, کوشش تو کی جا سکتی ہے نا. ان کا اعتراض بے شک رہے, لیکن یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خود کو جمہوری کہتے ہیں, بات کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا یہ ہمیشہ تلاش کرتے ہیں, اور آج بھی وہی کر رہے ہیں.
بات یہ ہے بھائی کہ جب تک یہ آ کے ایک تعمیری سیاست نہیں کریں گے، انتشاری سیاست سے باز نہیں آئیں گے، تو ان کو حکومت وقت پہ تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے کہاں پہ مدد کی جی؟ آپ مدد کے لیے آ جاتے، مارکہ حق میں آ جاتے۔ جو موجودہ حالات ہیں پوری دنیا میں بحران ہے، پیٹرول کے حوالے سے، پرائسز کے حوالے سے، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، مڈل ایسٹ، ہر جگہ پہ آپ کو قیمتوں میں اضافہ نظر آتا ہے۔ یہ صرف پاکستان کا معاملہ تو ہے نہیں، برادر جتنے بھی ہمارے برادران کو دیکھیں، دشمنان کو دیکھ لیں، بھارت کو دیکھ لیں، کیا وہاں پہ حالات بالکل نارمل ہیں؟ کیا پیٹرول سٹیشن پہ آپ کو لوگ لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، دست و گریبان نظر نہیں آتے؟ لیکن آپ بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ سفارتکاری سے کیا ملا آپ کو؟ کیا سفارتکاری کے بدلے میں پیٹرول سستا کیوں نہیں ہوا بھائی؟ بھائی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے، ہمارے حکمران وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے مثبت تنقید کریں نا یار، جھوٹ تو نہ بولیں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ چلیں عمران اچھی خان بات صاحب آپ نے نے جو یہ تو مبارکبادی مان لیا سنائیں گے، کہ کیا فیلڈ مارشل ہو یا محسن نقوی ہو، وہ حکمران ہے آپ کے، اچھی بات ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، مبشر صاحب میرے منہ میں الفاظ ڈال دیں آپ مرضی کے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ نے ابھی لیکن بھائی خود ہی میرا کہا یہ ہمارے اپنے دونوں حکمران وہاں بھائیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، سوال ہی ہے، میں آپ نے یہی کہا تھا۔ وزیر بھائی اس وقت ہمارے حکمران کہاں پہ ہیں؟ وزیر اعظم صاحب ابھی بھی چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقصد ایک ہی ہے، ہر طرف دنیا کو ایک بڑی جنگ سے، ایک بڑے بحران سے بچانا، اسی کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات کی نا یہ میرے دونوں بھائیوں نے، میں تو بار بار یہ کہوں گا کہ آپ کو وقت بھول گیا جب ان کے وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ بھائی اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ضروریات زندگی باقی مہنگی ہو گئی ہیں، تو گوشت مہنگا ہونے سے کیا عذاب آ جائے گا؟ یہ شیخ رشید انہی کی کابینہ کے ایک فرد تھے جن کے یہ الفاظ تھے۔ شوکت یوسف سے کیا کہتے تھے؟ ٹماٹر مہنگے ہیں، دہی مہنگے ہیں، تو ٹماٹر ڈال دیں ہانڈی کے اندر۔ یقین کریں ہمارے وزراء میں سے آپ کو ایسے مضحکہ خیز جوابات کبھی نہیں ملیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دہی مہنگا ہے تو ٹماٹر کھا لو، گوشت مہنگا ہو گیا تو کون سا عذاب آ گیا۔ ہم ہر طرح کے ٹھیک عذاب ہے، کو آتے ختم ہیں، کرنے کے لیے، عوام ٹھیک کی ہے۔ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہم عدم گوش اور پوری طرح کوش ہیں۔ تو قادر خان مندوکر، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ پھر پاکستان کی عوام یہ پوچھنے پہ مجبور ہے معذرت کے ساتھ کہ اس سے تو اچھا امریت ہو جاتی، کم از کم وہ جواب تو دیتے رہتے ہیں، آپ لوگ تو جواب بھی نہیں دیتے، نہ مل کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے۔ کچھ لوگ اسی بانی کی اور اسی انتظار میں کہ کسی طرح سے جمہوریت کو جو ہے نا وہ ختم کر کے اور امریت لائی جائے، تو یہ تو کچھ لوگ انتظار ضرور کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک ڈاکٹر اگر صحیح آپریشن نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو تپڑ مار دیں اور کسی بزنس مین کو یا کسی وکیل کو بولے کہ آپ یہ آپریشن کر لیں، یا کوئی وکیل کیس اچھا نہیں لڑ سکتے ہے تو آپ کسی انجینئر کو بول دیں۔ جمہوریت یقیناً اگر اس میں کمزوری ہے، جو کہ ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو بہتر کرنے کی کوئی ضرورت ہے، اس کو مزید وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی الیکشن کمیشن کا چیئرمین بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کی ایکسٹینشن ملی ہے، نہ اس کو جو ہے نا قادر وہ ری صاحب ایک اپوائنٹمنٹ منٹ ٹھہرے، ملا ہے۔ میری ایک بات سنیں، اور میری ایک عرض سن لیں۔ قادر صاحب ایک منٹ میری ایک بات سنیں۔ میں قطع نظر اس کے کہ اچھے لوگ ہیں نہیں اچھے لوگ ہیں، چاہے فائنانس منسٹر ہو، چاہے فارن منسٹر ہو، چاہے انٹیریئر منسٹر ہو، کوئی بھی الیکٹڈ تو ہے نہیں، تو آپ الیکٹڈ لوگوں کو پھر آپ کے اپنے لیڈرز کو اعتبار نہیں ہے، میں کیا بات کروں گا؟ جی پچھلے اسمبلی میں نے جس شخص کو ہرایا تھا، مفتاح اسماعیل صاحب کو، اس کو انہوں نے وفاقی وزیر بنا دیا۔ آپ کا ملک کا قانون بھی تو دیکھ لیں، یہ تو آپ کا ملک کا قانون ہے۔ جس شخص کو میں نے ہرایا تھا اور وہ وفاقی وزیر بن کے آگے بیٹھا ہوا تھا اور میں سب سے آخری لائن میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اس کے اوپر کچھ جملے بھی کہی ہے تو مسلم لیگ نے ان کے دوستوں کو جو ہے نا وہ برے لگے کہ یہ کیوں کہہ رہے۔ تو آپ کے ملک کا جب قانون یہ ایسا ہے کہ ایک غیر منتخب شخص کو آپ سینیٹر بھی بنا لیتے ہو، یا سینیٹر تو چھوڑیے آپ ایڈوائزر بنا لیتے ہو، اور پھر یا 6 مہینے کے لیے آپ وفاقی وزیر بنا لیتے ہو، اور پھر میں ڈپٹی پرائم منسٹر کی بات کروں، کون سا آئین میں لکھا ہوا ہے، کون سا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو عہدہ پاکستان میں؟ تو کوئی نہیں ہے، لیکن بن گیا، بیٹھا رہا ہے، انجوائے کرتے رہے۔ نہیں لیکن ایک اللہ منٹ